وتمنا الی اللہ، بے وقوف ہے وہ شخص، والعاجز جو من چاہی زندگی گزار رہے، یعنی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے کچھ توقعات رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کامیاب انسان کون ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم کامیابی کے معیار کو سمجھیں۔ ہم لوگ جو ہے کامیابی کے بارے میں ایک خاص تصور رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے کم وقت میں زیادہ دولت کما لی اور اچھی تعلیم، اچھی ڈگریاں، اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اچھا عہدہ حاصل کر لیا، تو یہ شخص بڑا کامیاب ہے۔ ہم اسے کامیابی تصور کرتے ہیں نا۔ جس شخص نے تھوڑے وقت میں زیادہ پیسہ بنا لیا، گھر بنا لیا، گاڑی لے لی، شادی، بچے، یہ ساری چیزیں ہو گئیں، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا کامیاب ہو گیا، کم وقت میں زیادہ دولت کما لی۔ ہماری اصل میں سمجھ الٹی ہو چکی ہے۔ ہمارے دل سخت ہیں اللہ کی یاد کے لیے۔ وَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّه۔ ہمارا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، مہر لگا دی گئی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اس کو امتحان کی بجائے آرام اور آسائش، پر آسائش بنانے پر ہم تلے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے تو پیسہ چاہیے، اور پیسے کے لیے پھر بھاگ دوڑ چاہیے۔ تو پھر اسی لیے جو ہے پھر یعنی چونکہ دیکھیں، کامیاب انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس زیادہ دنیا ہو، زیادہ مال و دولت ہو، بڑا عہدہ ہو، وہ ہرگز کامیاب انسان نہیں ہے۔ ورنہ فرعون کے پاس سب سے بڑا عہدہ تھا، بہت مال و دولت تھی فرعون کے پاس، قارون کے پاس، لیکن وہ ناکام ترین انسان تھے۔ تو ہماری دیکھیں سوچ کا معیار جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ ہماری فکر، سوچ دنیا تک محدود ہے، ہم لوگ ظاہر تک محدود ہیں، اور ظاہری ہمارا مدعا ہے۔ تو اب اس تمام صورتحال میں کامیابی سے ہم کوسوں دور ہو گئے۔ آج کا انسان کامیابی یعنی حقیقی کامیابی کی بجائے اپنی ناکامی کے در پہ ہے، یعنی نقصان، یہ چاہتا ہے کہ میں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاؤں۔ دیکھیں، آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ اب جو سوچ ہے وہ ہماری ظاہر کے لیے ہے، اور ظاہر کے لیے جو انسان یعنی جس کی سوچ جو ہے وہ ظاہر کی یعنی جس کی سوچ دنیا نے اپنی طرف کر لی ہے، تو یہ جو ہے یہ انسان جو ہے یہ کامیابی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ آخرت، دیکھیں ہماری منزل آخرت ہے، آخرت کی طرف ہم دار القرار قرآن میں سے فرمایا، ہمیشہ کے گھر، ہمیشہ رہنے والا گھر، ہم سب لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور موت جب آئے گی تو ہم ایک نئی زندگی شروع کر دیں گے، وہ اخروی زندگی ہے۔ حیات برزخی میں آپ چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے اس کے بعد قیامت، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی، دوسری ٹولی دوزخ میں جائے گی۔ بہرحال میں کامیاب انسان کون ہے؟ ہر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، منزل کو مقصد بنا لیا، اور مقصد کے راستے پر چلنے لگا، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اس نے اگر زندگی گزارنی شروع کر دی تو یہ یقیناً کامیاب ہے، یہ گارنٹیڈ ہے، یعنی اس کی گارنٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہوئی ہے۔ دیکھیں، جنت اور دوزخ کوئی شک کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح طور پہ ہمیں بتا دیا ہے کہ جنتی کون ہے، یا جنتی اعمال کیا ہیں اور دوزخیوں کے اعمال کیا ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص
ایک یعنی آخرت میں جو گھر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور ایک فریق جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس وقت آج کے مسلمان نے چونکہ ظاہر کا انتخاب کر لیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو یہ قرآن کی روح سے یہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں جب اللہ آپ کی منزل نہ ہے اور دنیا کو آپ نے مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا، اب آپ کی ساری سوچیں دنیا کی ہوں گی، آخرت پہ تو آپ یقین نہیں رکھتے، تو آخرت پہ تو آپ یقین نہیں رکھتے، تو جب آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو پھر ساری سوچیں آپ ظاہر کے لیے، یعنی ساری زندگی آپ ظاہر کے لیے گزاریں گے اور ظاہر ہی آپ کا مدعا ہوگا۔ اب چونکہ دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا، آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، اب آپ کی ناکامی کا آغاز ہو گیا۔ جب بھی آپ نے دنیا کے لیے زندگی گزارنی شروع کر دی، ارادہ کر لیا، تو اس کا الٹیمیٹ جو ہے اللہ کی احکامات، اللہ کی رضا اور سنت رسول یا طریقہ محمدی سے آپ کو پھر کوئی غرض نہیں ہوگی، آپ پھر اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یہ شخص جو ہے یہ ناکام ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنی منزل کو پہچان لیا اور منزل کے راستے پر یعنی صراط مستقیم پر وہ چلنا شروع ہو گیا، تو یہ شخص جو ہے یہ کامیاب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور وہ وعمل لما بعد الموت، اور وہ زندگی موت کے بعد کی زندگی کے لیے گزارے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى الی اللہ، بے وقوف ہے وہ شخص، والعاجز جو من چاہی زندگی گزار رہے، یعنی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے کچھ توقعات رکھتا ہے۔ آج ہم سب لوگ جو ہے اللہ ہماری منزل نہیں ہے اور آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو اب اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ توقعات ہیں کہ آخر کار، یعنی اول تو ہماری توقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کو تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور پھر ہمیں بھروسہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر، اور پھر اگر یہ سب کچھ کے باوجود اگر ہم، یعنی یہ ہماری سوچ ہے، اگر ہم دوزخ میں چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے چلے جائیں گے، پھر بالآخر ہم واپس جنت میں جائیں گے۔ یہ بالکل شیطانی سوچ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری سوچیں ہیں لیکن صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہیں، جو صاحب ایمان ہے، جن کا دل سے یقین ہے کہ اللہ میری منزل ہے اور جس کی ترجیح جو ہے وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارا تو دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، ہمارے دل میں دنیا ہے، ظاہر ظاہر اور ظاہر۔ اس سے ہم باہر، اس سوچ سے ہم باہر نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بڑی مشکل ہے۔ لوگوں کو سمجھانا تو بڑی مشکل ہے، لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دنیا کے دھوکے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ہمیں مت چھیڑو، ہمیں نصیحت مت کرو، ہم بس پہنچے ہوئے ہیں، ہم تم سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ ایسا ہم زبان سے تو نہیں کہتے، ہمارا رویہ یہ ہے۔ دیکھیں، قرآن سے ہم نے بے اعتنائی یعنی بے پرواہی، قرآن سے، یعنی قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، زندگی گزارنے کی ہدایت ہے۔ قرآن سے ہم بے نیاز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم بے نیاز ہیں،
اور سارے دین اسلام سے ہم بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اور یہ کافر اور مشرکوں کی علامت ہے۔ مشرک جو ہے وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا، وہ نفس و شیطان کا پجاری ہے۔ آج کا مسلمان نفس و شیطان کا پجاری ہے، وہ اس کا مقصود اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے، یہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے، اللہ کی ہدایت کو اس نے نظر انداز کر دیا ہے، یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے۔ تو دیکھیں یہ میں باتیں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں اس پر، کوئی مناسب اپنے لیے کچھ مناسب فیصلہ کریں، نقصان کا سودا نہ کریں۔ ہم نے بڑے گھاٹے کے سودے کا فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے خسارے کا سودا کر لیا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی